اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین وصلی اللہ علی رسول وعلی ائمۃ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ کتاب الغیبہ للنعمانی، شیخ محمد ابن ابراہیم بن جعفر النعمانی، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے موضوع پر لکھی جانے والی شیعوں کے درمیان سب سے پہلی کتاب، ایک معتبر کتاب۔ شیخ محمد ابن ابراہیم بن جعفر النعمانی شیخ کلینی کے خاص شاگردوں میں سے تھے، اور یہ وہ شاگرد تھے کہ جنہوں نے کتاب الکافی جسے لکھنے میں 20 سال کا عرصہ لگا، شیخ محمد ابن ابراہیم بن جعفر النعمانی نے اپنے استاد محترم کی کافی مدد کی کتاب لکھنے کے لیے۔ تو ان کا ایک علمی معیار جو ہے وہ اپنے دور سے ہی بہت زیادہ اعلیٰ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کو آج تک علماء شیعہ کے درمیان ایک بڑی اہمیت حاصل ہے، اور جتنے بھی علماء نے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے موضوع پر کتابیں لکھی ہیں، اکثر نے اس کتاب کو مصدر قرار دیا ہے۔ یعنی آج کے معاصر علماء نے اگر اس موضوع پر کوئی بھی کتاب لکھی ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس کتاب کا مصدر ان مصادر میں سے ایک اہم مصدر کتاب الغیبہ للنعمانی ہے۔ تو ہم اس مصدر کو پڑھ رہے ہیں۔ ہم چوتھے باب میں پہنچے تھے، ما روی فی ان الائمہ 12 اماما وانہم من اللہ وباختیارہ۔ پہلی روایت ہم پڑھیں گے اس کی کہ وہ تمام روایتیں کہ جو یہ بتائیں کہ ائمہ کی جو تعداد ہے وہ 12 ہے، اور وہ اللہ کی جانب سے ہیں اور اللہ کے اختیار سے ہیں۔ پہلی روایت، اتی جبرائیل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فقال یا محمد، جبرائیل اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ اے محمد، ان اللہ عز وجل یأمرک ان تزوج فاطمہ من علی، کہ اے محمد آپ کو اللہ حکم دیتا ہے کہ اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی علی سے کریں، اخی کا کہ جو آپ کے بھائی ہیں۔ فارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ الی علی، اللہ کے رسول نے یہ پیغام پہنچایا کس کو؟ امیر المومنین کو۔ فقال له یا علی انی مزوجک فاطمہ ابنتی سیدۃ النساء العالمین واحبہن الی بعدک، کہ اے علی میں تمہاری شادی اپنی بیٹی کے ساتھ کرا رہا ہوں کہ جو میری بیٹی ہے اور سید نساء العالمین ہے، عالمین کی خواتین کی سردار ہے۔ واحبہن الی بعدک، اور تمہارے بعد اگر اس دنیا میں سب سے زیادہ مجھے کوئی محبوب ہے تو میری بیٹی ہے فاطمہ۔ تو اللہ کے رسول اپنے ایک محبوب کی شادی اپنے دوسرے محبوب سے کرا رہے ہیں۔ وَكَائِنٌ مِّنكُمَا سَيِّدَ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور تم دونوں سے 2 اولادیں ہوں گی کہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے۔ وَالنُّجَبَاءُ وَالشُّهَدَاءُ الْمُدَرَّجُونَ یا مُلَتَّخُونَ بِدِمَائِهِمْ الْمَقْهُورُونَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِي وَالنُّجَبَاءُ الزَّهْرُ الَّذِينَ يُطْفِئُ اللَّهُ بِهِمْ الظُّلْمَ وَيُحْيِي بِهِمْ الْحَقَّ وَيُمِيتُ بِهِمْ الْبَاطِلَ۔ یہ ان کی صفت بیان کی اس کے بعد کہ وہ کون ہوں گے؟ اللہ کے پاک و پاکیزہ چنے گئے بندے ہوں گے کہ جن کے ذریعے سے اللہ تاریکیوں کو بجھا دے گا، ختم کر دے گا، اور حق کو زندہ کرے گا۔ وَيُمِيتُ بِهِمْ الْبَاطِلَ، اور باطل کو ختم کر دے گا۔ وَعِدَّتُهُمْ عِدَّةَ أَشْهُرِ السَّنَةِ، ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ جتنے سال کے مہینوں کی تعداد ہے، یعنی 12۔ آخرہم یصلی عیسیٰ ابن مریم خلفہ، اور آخر جو ہوگا ان کا 12واں جو ہوگا ان کے پیچھے جناب عیسیٰ نماز پڑھیں گے، اللہ کے رسول نے بتلا دیا۔ دوسری روایت ہم پڑھیں گے، اقبل امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ ذات یوم ومعه الحسن بن علی وسلمان الفارسی وامیر المؤمنین متکا علی ید سلمان۔ امیر المؤمنین ایک دفعہ آئے اور ان کے ساتھ کون کون تھے؟ ان کے بیٹے تھے، فرزند تھے، جناب سلمان تھے، اور امیر المؤمنین جو ہے جناب سلمان کے ہاتھوں سے ٹیکا لگائے ہوئے تھے۔ فدخل مسجد الحرام فجلس، مسجد حرام میں داخل ہوئے، بیٹھ گئے۔ اذ اقبل رجل حسن الہیبہ، ایک شخص آیا جو بڑا اچھا ہیبت کے اعتبار سے بہت خوبصورت تھا، واللباس، اور لباس بھی اچھا تھا اس کا۔ فسلم علی امیر المؤمنین، امیر المؤمنین پر اس نے سلام بھیجا۔ وجلس بین یدیہ، سامنے بیٹھ گیا۔ وقال یا امیر المؤمنین اسألک عن 3 مسائل، اے امیر المؤمنین میں آپ سے 3 مسائل کے بارے میں دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ فقال رجل قال امیر المؤمنین علیہ السلام سلنی عما بدا علیہ، جو سوال کرنا چاہتے ہو وہ کر لو۔ فقال الرجل اخبرنی علی الانسان اذا نام این تذهب روحه،
وعن الرجل كيف يذكر وينسى وعن الرجل كيف يشبه ولده الأعمام والأخوال. آپ کو یاد ہوگا اس طرح کی روایت جو ہے وہ تفسیر برہان میں بھی گزری تھی، لیکن تفسیر برہان میں جو روایت تھی اس میں پورا جواب نہیں دیا گیا تھا. تو اس میں وہ جو روایت تھی اس میں مصنف نے یعنی راوی نے کہا کہ امام نے قضا و قضا جواب دے دیا. لیکن اس روایت میں نے اس وقت بھی جب تفسیر قرآن پڑھا رہا تھا تو میں نے کہا تھا کہ روایت میں اس کا جواب موجود ہے، لیکن اس وقت یاد نہیں آیا تھا کہ وہ جواب کس روایت میں ہے. تو یہ وہ روایت ہے کہ جس میں تفصیل کے ساتھ اس سوال کا جواب موجود ہے. فالتفت امیر المؤمنین الی الحسن. اب جب اس نے سوال کیا کہ امیر المؤمنین مجھے بتائیے کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح کہاں جاتی ہے، جب وہ یعنی وہ کیسے انسان بھول جاتا ہے، یاد کرتا ہے کسی بھی چیز کو کیسے، اور کیسے کسی کا بچہ اس کے اپنا بچہ جو ہے اپنا چاچا یا جو ہے وہ ماموں پر جاتا ہے، ماں یا باپ پہ نہیں جاتا بلکہ کس پہ جاتا ہے، بیٹا ماموں یا چچا پہ جاتا ہے. فالتفت امیر المومنین الی الحسن. امیر المومنین کس کی طرف ملتفت ہوئے؟ امام حسن علیہ السلام. وقال اجبہ یا ابا محمد. بیٹا ساتھ ہے، بیٹا زیادہ بڑا نہیں ہے، امام حسن علیہ السلام اس وقت کم سن تھے، کہا کہ آپ جواب دیجیے بیٹا. فقال ابو محمد علیہ السلام للرجل اما ما سألت عنہ عن امر الرجل اذا نام این تذهب روحه. جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ انسان اگر سو جاتا ہے تو اس کی روح کہاں جاتی ہے، اب یہاں سے جواب شروع ہوا. فإن روحه معلقة بالريح والريح بالهواء معلقة إلى وقت ما يتحرك صاحبها باليقظة علیہ السلام. انسان کی روح جو ہے وہ ہوا میں معلق ہو جاتی ہے اور ہوا فضا میں معلق ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہاں تک کہ اس کا مالک جب بیداری میں حرکت کرے، یعنی جب تک مالک جس کی روح ہے وہ بیداری میں حرکت نہ کرے اس وقت تک روح کہاں ہوتی ہے؟ ہوا میں ہوتی ہے، اور ہوا کہاں ہوتی ہے؟ فضا میں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ سب؟ فَإِذَا أَذِنَ اللَّهُ تَعَالَى بِرَدِّ تِلْكَ الرُّوحِ عَلَى ذَلِكَ الْبَدَنِ جَذَبَتْ تِلْكَ الرُّوحُ الرِّيحَ وَجَذَبَتْ الرِّيحُ الْهَوَاءَ فَاسْتَكَنَّتْ فِي بَدَنِ صَاحِبِهَا. پس جب اللہ تعالیٰ اس روح کو جسم کی طرف لوٹانے کی اجازت دیتا ہے تو وہ روح ہوا کو کھینچ لیتی ہے اور ہوا فضا کو کھینچتی ہے، اور پھر وہ اپنے مالک میں دوبارہ سے روح کیا ٹھہر جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں سب؟ یعنی جب اللہ اجازت دیتا ہے تو ہوا کو کھینچتی ہے، ہوا فضا کو، اور اس طرح روح کہاں جاتی ہے؟ اپنے مالک کے جسم میں چلی جاتی ہے. فاستقنت فی بدن صاحبها. تو یہ روح کہاں جاتی ہے؟ اس کے مالک کے بدن. وَإِن لَمْ يَأْذِنَ اللَّهُ بِرَدِّ تِلْكَ الرُّوحِ عَلَى ذَلِكَ الْبَدَنِ. اب اگر اللہ اجازت نہ دے کہ یہ روح اپنے بدن کی طرف پلٹ جائے، جذب الهواء الريح. اب الٹا سسٹم چلتا ہے. پہلے سائیکل کیا چلی تھی کہ روح نے ہوا کو کھینچا، ہوا نے فضا کو کھینچا اور روح چلی گئی بدن میں. صحیح ہے، لیکن یہ کب تھا کہ جب اللہ اجازت دے. لیکن اگر اللہ اجازت نہ دے تو فضا کھینچے گی ہوا کو، ہوا کھینچے گی روح کو، اور روح جو ہے وہ قبض ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں آپ سب؟ فجذبت الريح الروح فلا ترد على صاحبها. تو یہ روح کبھی بھی اپنے صاحب کے پاس نہیں جاتی، الی وقت ما یبعث، یہاں تک کہ اسے قیامت کے دن محشور کیا جائے. نہیں کتنا خوبصورت جواب دیا امام نے. سمجھ رہے ہیں آپ سب؟ واما ما ذکرت من امر الذکر والنسیان. اب جہاں تک آپ نے ذکر کیا کہ انسان یاد کیسے رکھتا ہے، بھول کیسے جاتا ہے، فَإِنَّ قَلْبَ الْإِنسَانِ فِي حُقٍّ. انسان کا دل جو ہے وہ ایک ظرف میں ہوتا ہے. حق کہتے ہیں ایک گڑھا ٹائپ ایک ظرف ہوتا ہے، اس میں ہوتا ہے. وَعَلَى الْحُقِّ طَبَقَةٌ. اور وہ جو گڑھا ہے یعنی گڑھا ٹائپ ہوتا ہے، ظرف ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک ڈھکن لگا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں سر؟ فَإِذَا هُوَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَامَّةً. اور جب وہ درود بھیجتا ہے محمد وآل محمد پر، کامل درود، کوئی ناقص درود نہیں بھیجتا، کامل درود بھیجتا ہے. انکشف ذلك الطبق عن ذلك الحق فأضاء القلب. تو وہ جو ڈھکن ہے ہٹ جاتا ہے، دل روشن ہو جاتا ہے. جب وہ درود بھیجتا ہے تو وہ ڈھکن کیا ہوتا ہے؟ ہٹ جاتا ہے، اور دل کیا ہوتا ہے؟ روشن ہو جاتا ہے. وذکر الرجل ما نسی. تو جو وہ بھول جاتا ہے اسے وہ یاد کر لیتا ہے. جبھی آپ اعمال میں دیکھتے ہوں گے کہ جو شخص بہت زیادہ بھولنے والا ہوتا ہے، روایت میں کیا ملتا ہے؟ اسے کہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ درود بھیجے. یا اگر آپ کوئی چیز رکھ کے بھول گئے ہیں تو روایت میں ملتا ہے کہ آپ درود بھیجیں. درود بھیجیں گے تو آپ کو وہ چیز یاد آ جائے گی، اور یہ مجرب بھی ہے. جی حدیث ہے آگا صاحب. جی جی. وَإِنْ هُوَ لَمْ يُصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ أَوْ انْتَقَصَ مِنَ الصَّلَاةِ
علیہم. دیکھیں دو صورتیں، ایک تو یہ کہ وہ صلاۃ درود نہ بھیجے، یا تو پھر درود تو بھیجے مگر آدھے رستے میں واپس آ جائے. جی ہاں، پورا درود نہ بھیجے جو نارملی آج کل جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے مسلمانوں کے درمیان. جی ہاں، تو وہ پورا درود نہ بھیجے. اب کیا ہوگا؟ اغوا عن بعضها، یعنی جان بوجھ کر بعض کو چھوڑ دے. ان طبق ذلك طبق على الحق فاظلم القلب، تو وہ جو ڈکن ہوتا ہے اس ظرف کے اوپر آ جاتا ہے اور دل کیا ہے تاریکیوں میں چلا جاتا ہے. وَسَهَ الرَّجُلُ وَنَسِيَ مَا كَانَ يَذْكُرُهُ، جو یاد کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے. دیکھنے آ رہا سب. وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ الْمَوْلُودِ، تیسرے سوال کا تیسرا جواب. دیکھ رہے ہیں امام حسن علیہ السلام کم سنی میں کتنا بہترین جواب دے رہے ہیں. ایسے لگ رہا ہے کوئی سائنٹسٹ کہ جس نے کافی تجربات کی ہوں، کافی علوم حاصل کی ہوں، پھر جواب دے. بہرحال امیر المومنین کے در پہ رہنے والا جو ہے وہ سائنٹسٹ سے کم تو نہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں آپ. وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ الْمَوْلُودِ، یہ آج کے زمانے میں یہ چیز ثابت ہوئی، یہ آج سے 1000 یعنی 1200 سال پہلے یا 1300 سال پہلے یہ چیز جو ہے امام نے بیان کی ہے. سمجھ رہے ہیں سب. وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ الْمَوْلُودِ يُشْبِهُ الْأَعْمَامِ وَالْأَخْوَالِ، جہاں تک تم نے سوال کیا کہ ایک بچہ جو ہے اپنے چچا یا جو ہے ماموں پر کیوں جاتا ہے، اب یہاں امام اس کی تفصیل بیان کر رہا ہے. فائدہ تفصیلیہ ہے. فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ فَجَامَعَهَا بِقَلْبٍ سَاكِنٍ وَعُرُوقٍ هَادِيَةٍ وَبَدْنٍ غَيْرِ مُضْطَرِبٍ، کہ جب شوہر اپنے بیوی کے قریب جاتا ہے سکون قلب کے ساتھ. دیکھیں سکون قلب کے ساتھ، نسیں بھی سکون میں ہوتی ہیں، جسم بھی اضطرابی حالت میں نہیں ہوتا. استکنت تلک النطفہ فی جوف الرحم، تو سکون کے ساتھ وہ نطفہ جو ہے وہ بیوی کے رحم میں ٹھہر جاتا ہے. فخرج المولود یشبہ اباہ و امہ، تو اس طرح جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کس طرح ہوتا ہے؟ یا باپ پہ جاتا ہے یا ماں پہ، یا ماں باپ دونوں پہ جاتا ہے. یہی بات سمجھ رہے ہیں آگے سب. وَإِنْ هُوَ أَتَى زَوْجَتَهُ بِقَلْبٍ غَيْرِ سَاكِنٍ وَعُرُوقٍ غَيْرِ هَادِيَةٍ وَبَدَنٍ مُضْطَرِبٍ، اب اگر وہ اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے، دل جو ہے وہ حالت سکون میں نہیں ہوتا، اضطراب میں ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، نسیں بے چین ہوتی ہیں، بھڑکتی رہتی ہیں. صحیح ہے. اور بدن بھی جو ہے حالت اضطراب میں ہو. اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ افتربت تلک النطفہ، تو وہ جو نطفہ ہوتا ہے وہ بھی حالت اضطراب میں ہی ہو جاتا. جی. فوقعت فی حال اضطرابها على بعض العروق، یہ جو نطفہ ہے یہ بعض عروق پر جا کر حالت اضطراب میں گرتا ہے، یعنی عروق کہتے ہیں نسوں کو. صحیح ہے سر. فَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى عَرْقٍ مِّنْ عُرُوقِ الْأَعْمَامِ أَشْبَهَ الْمَوْلُودَ أَعْمَامَهُ، اب اگر یہ نطفہ جو ہے وہ چچا کے نسوں میں جا کے گرے، انسان کے جسم میں نسیں ہوتی ہیں نا جو چچا کی طرف ہوتی ہے، ماموں کی طرف ہوتی ہے، اب اگر یہ نطفہ جو ہے اس طرح سے نکلے کہ وہ چچا کے جو نسیں ہیں اس پہ جا کے گرے، تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ چچا کی طرح ہوتا ہے، باپ کی طرح نہیں ہوتا، اپنے چچا کی طرح ہوتا ہے. اور اگر اسی طرح یہ نطفہ جو ہے حالت اضطراب میں چونکہ نکلا ہے، بے چینی میں نکلا ہے، اسی بے چینی کی حالت میں ماموں کی نسوں پہ جا کے گرے، تو اس صورت میں بچہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ماموں کے اس میں جاتا ہے، ان کی شباہت رکھتا ہے. اب دیکھیے اس میں اتنی وضاحت نہیں دی امام نے کہ کیسے، ابھی آپ کو سائنٹیفک طور پہ دیکھنا پڑے گا کہ جو ہے وہ نطفہ جب نکلتا ہے حالت اضطراب میں، ظاہر بدن مضطرب ہے تو حالت اضطراب میں نکل رہا ہے. اب اگر وہ انسان کے جسم سے نکل رہا ہے تو پھر اب وہ چچا والے یعنی کہ جو شوہر ہے اس کے بھائیوں کے عادات کو لے کے یا ان کے طریقہ کار کو لے کے نکل رہا ہے، تو پھر وہ بچہ کس پہ جائے گا؟ اپنے چچاؤں پہ جائے گا. لیکن اگر وہ ماں کے اس پہ جا کے اور ماں کے بھائیوں پہ جا رہا ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ بچہ اپنے ماموں پہ جائے گا. یہ بات سمجھ رہے ہیں سب؟ ہاں، یعنی کہ ان کے نہیں یعنی بچہ شباہت رکھے گا اپنے ماموں سے یا اپنے چچا سے. سمجھ رہے ہیں سب؟ ہاں شباہت رکھتا ہے، بعض اوقات بچے شباہت رکھتے ہیں ماموں یا چچا سے رکھتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یعنی یہ امام وجہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ بچہ اس سے شباہت رکھے تو طریقہ کار یہ ہے. فقال الرجل اشهد ان لا الہ الا اللہ ولم ازل اشهد بها، دیکھیں آگا ولم ازل اشهد بها کہ میں ابھی تک شہادت دیتا ہوں، واشهد ان محمد رسول اللہ ولم ازل اشهد بها، میں شروع سے لے کر کے آج تک ابھی تک شہادت دیتا ہوں.
وأشهد أنك وصي رسول الله والقائم بحجتي ولم أزل أشهد بها وأقولها یعنی وأشار بيده إلى أمير المؤمنين، اور میں یہی کہتا ہوں، امیر المؤمنین نے اشارہ کیا کہ آپ یعنی آپ کی میں گواہی دیتا ہوں. وقال أشهد أنك وصيه والقائم بحجته ولم أزل أقولها وأشار بيده إلى الحسن. اب امام حسن کی طرف اشارہ کر کے اس شخص نے کیا کہا کہ آپ جو ہے وصی رسول کے وصی ہیں اور ان کی جگہ کیا ہے؟ قائم ہے. وأشهد على الحسين بن علي أنه وصيه والقائم بحجته ولم أزل أقولها. اور میں آج تک یہ بات کہہ رہا ہوں. اب امام حسین تو نہیں ہے نا اس محفل میں. اس محفل میں کون ہے؟ امیر المومنین ہے، امام حسن ہے. سوال سائل نے کیا، مجمع بیٹھا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں آگے صاحب؟ سائل سوال کر رہا ہے. امام امیر المومنین نے کس کو کہا؟ امام حسن سے کہا جو کہ ابھی کم سن ہے کہ آپ جواب دیجیے، اور سوالات بھی بڑے گہرے ہیں، ہے کہ نہیں آگے صاحب؟ امام نے جواب دیا اور یہ بندہ اب شہادت دیے جا رہا ہے. اللہ کے رسول سے شروع کیا، امیر المومنین تک آیا، امیر المومنین سے امام حسن، اور امام حسن سے امام حسین. واشهد على علي بن الحسين انه القائم بامر الحسن واشهد على بانه القائم بالامر الحسين ہونا چاہیے یہاں. واشهد على محمد بن علي انه القائم بامر علي واشهد على جعفر انه القائم بامر محمد واشهد على موسى. یہ زمانہ کس کا چل رہا ہے؟ مولا امیر کا زمانہ چل رہا ہے. واشهد على موسى انه القائم بامر جعفر واشهد على علي انه القائم على امر موسى واشهد على محمد انه القائم بامر علي واشهد على علي انه القائم بامر محمد واشهد على الحسن انه القائم بامر علي واشهد على رجل من ولد الحسن لا يسمى ولا يكنى، نہ جس کا نام لیا جاتا ہے اور نہ ہی جس کی کنیت کو بیان کیا جاتا ہے. حتی یظہر اللہ امرہ، یہاں تک کہ اللہ اس کے امر کو کیا کرے؟ ظاہر کرے. وَيَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَقِسْطًا، یہاں تک کہ وہ اس سرزمین کو عدل و انصاف سے بھر دے. كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ثُمَّ قَامَ فَمَضَى، کھڑا ہوئے اور چلے گئے. فقال امیر المومنین الحسن علیہ السلام یا ابا محمد اتبع فانظر این یقصد، ذرا جا کے دیکھیے کہاں جا رہا ہے یہ. قال فخرجت في اثره فما كان الا ان وضع رجله خارج المسجد حتى ما دريت اين اخذ من الارض واين اخذ من الارض. بس ایک قدم اس شخص نے مسجد سے باہر رکھا اور یہ کہاں چلا گیا امام کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم. فرجعت الى امیر المؤمنین، امام حسن کہتے ہیں اپنے بابا کے پاس گیا. فعلمته، میں نے انہیں بتایا یہ ماجرا کہ یہ تو مسجد سے ایک قدم باہر رکھا اور غائب ہو گیا. فقال یا ابا محمد تعرفه، کہ آپ جانتے ہیں؟ قلت لا والله ورسوله وامیر المؤمنین اعلم. فقال هو الخضر علیہ السلام، یہ جناب خضر ہے کہ انہوں نے آ کے یہ سوال کیا اور اس کا جواب جو ہے امام حسن علیہ السلام نے دیا. تیسری روایت ہے ان لیلۃ القدر فی کل سنہ وانه ينزل في تلك السنه في تلك الليله امر السنه ما قضي فيها. دیکھیں امیر الائمہ اہل بیت علیہ السلام سے کیا روایت ہے؟ امام فرماتے ہیں خاصموہم بلیلۃ القدر، خاصموہم بلیلۃ القدر، لیلۃ القدر سے ہی استدلال کیا کرو، مناظرہ کیا کرو. کون سی وہ رات ہے؟ کہ وہ رات کہ جس میں پورے سال کا امر نازل ہوتا ہے. کس پہ نازل ہوتا ہے؟ مجھ پہ ہوتا ہے، آپ پہ ہوتا ہے. اب آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ اس رات جو ہے وہ امر نازل ہوتا ہے اور ہر لیلۃ القدر میں نازل ہوتا ہے کہ نہیں آگے صاحب؟ جی، تو کس پہ نازل ہوگا؟ یہ کوئی تو ہے کہ جس پر یہ نازل ہوتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ ہر زمانے میں ہم میں سے ایک امام ہوتا ہے جس پر پورے سال کا امر نازل ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وما قضی فیہا ولذالک الامر ولات بعد رسول اللہ، اس امر کے ولی امر ہیں صحیح اللہ کے رسول کے بعد. فقال ابن عباس من ہم، وہ کون ہیں یا امیر المؤمنین؟ فقال انا واحد عشر من سلبی ائمۃ محدثون، ایک میں ہوں اور میری سلب سے 11 میرے اولاد ہیں کہ جو محدث ہیں، ان سے کلام کیا جاتا ہے. حسن. تو چوتھی روایت بڑی خوبصورت روایت ہے. اتیت امیر المؤمنین علی علیہ السلام ذات یوم فوجدته مفکرا ينكت في الارض
امیر المومنین کے پاس آیا، کون ہے؟ ازبق بن نباتہ۔ ازبق بن نباتہ کون ہے بھائی؟ امام کے صاحب اسرار میں سے۔ ایک تو کمیل تھے، خواص میں سے، احسن، تو ایک تو کمیل، یا کمیل، ہاں، خود منا تکن منا، کہ اے کمیل ہم سے لو، ہم میں سے ہو جاؤ، معیار دے دیا نا سلمان منا اہل البیت کو، کہ اگر ہمیں اہل بیت میں سے ہونا ہے تو اہل بیت سے ہی علوم کو لینا ہے، تو ہم اہل بیت میں سے ہو جائیں گے، سمجھ رہے ہیں آگے سر؟ جی، تو یہاں ازبق بن نباتہ امام کے خواص اخص الخاص میں سے ہیں، بہت قریب ترین ہے۔ اتیت امیر المومنین علی ذات یوم، ایک دن میں امیر المومنین کے پاس گیا، عجیب ماجرا ہوگا، ہم نہیں سوچ سکتے۔ فوجدته مفکرا ينكت في الارض، امام زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، لکیریں بنا رہے ہیں، کچھ سوچ رہے ہیں، لکیریں بنا رہے ہیں زمین پر۔ فقلت یا امیر المومنین، یعنی تنہائی میں گئے نا ازبق بن نباتہ، امیر المومنین ظاہر ہے اگر لوگوں کے سامنے ہوں گے تو لکیریں تو نہیں بنائیں گے زمین میں بیٹھ کر، کوئی خاص محفل تھی نا، ہے کہ نہیں؟ زمین میں بیٹھے ہیں، موسم ہے، بیٹھے ہیں، لکیریں بنا رہے ہیں، کچھ سوچ رہے ہیں، صحیح ہے۔ فقلت یا امیر المومنین تنکت فی الارض رغبۃ منک فیہا، کیا آپ زمین پہ جو لکیریں بنا رہے ہیں کیا رغبت میں بنا رہے ہیں؟ آپ کو کچھ رغبت ہے اس میں؟ دیکھیں، ایک فعل پوچھا تھا اس نے، ایمان کے صحابی نے ایک فعل پوچھا، کیا آپ یہ جو لکیریں بنا رہے ہیں زمین پر، کیا آپ کا دل چاہ رہا ہے، رغبت ہے؟ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے نا اصل۔ امام نے جواب کیا دیا، فقال لا واللہ ما رغبت فیہا ولا فی الدنیا ساعۃ قط، مجھے اس لکیر بنانے بھی کوئی رغبت نہیں ہے، اور نہ ہی جس پر یہ لکیر بنا رہا ہوں اس دنیا میں کوئی رغبت ہے، اور ذرا سی بھی رغبت نہیں ہے، تھوڑی سی بھی رغبت نہیں ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے بھی رغبت نہیں ہے، دیکھ رہے ہیں صاحب، ایک لمحے کے لیے بھی رغبت نہیں ہے۔ ولیکن فکری فی مولود یکون من ظہری، میں جو یہ سوچ رہا ہوں اس مولود کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ جو میری اولاد میں سے ہو، الحادی عشر من ولدی، جو کہ 11ویں اولاد ہوگی، هو المہدی الذي يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، انصاف کا امام کہہ رہا ہے، انصاف کا امام، کہ جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی تو میری 11ویں اولاد اسے عدل و انصاف سے بھر دے گی، میں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ دیکھیں امیر المومنین بھی امام زمانہ کو سوچ رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہے امیر المومنین۔ تکون له حیرۃ وغیبہ یضل فیہا اقوام ویہتدی فیہا الآخرون، اس کے لیے اس کا دور جو ہے وہ آزمائش اور غیبت کا ہوگا، اس میں کچھ لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور کچھ لوگ ہدایت پر باقی رہیں گے، ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ فقلت یا امیر المومنین فکم تکون تلک الحیرہ والغیبہ، کتنی آزمائشیں ہوں گی، کتنے عرصے تک ہوگی، کتنی غیبت ہوگی، یہ تو بتائیے۔ فقال سبتم من الدہر، ایک طویل عرصے کے لیے ہوگی، یہ نہیں بتایا کتنے عرصے کے لیے۔ فقلت ان ھذا لکائن، کہ ایسا ہو کے ہی رہے گا، کوئی مجال نہیں ہے، منا منا ہم کہتے ہیں نا عربی میں، کوئی مجال ہے کہ نہیں ہے، کوئی مجال نہیں، ایسا ہو کے رہے گا، جاگا صاحب، ہاں کہ ایسا ہو کے رہے گا، نعام کما انہ مخلوق، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ خلق ہو چکا ہو، اب ایک چیز خلق ہو چکی ہو آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے، تو یہ ایسا ہو کے رہے گا۔ قلت ادرک ذلک الزمان، کیا میں اس زمانے کو درک کر سکوں گا؟ فقال ان لک یا ازبق بهذا الامر، کیا باتیں کر رہے ہو، کہاں کی پہلے امام کے دور میں بیٹھ کر آخری امام کے دور کی باتیں کر رہے ہو، ان لک یا ازبق بهذا الامر۔ اب دیکھیں ازبق امام کے خاص، اب دیکھیں میں کچھ جو ہے نا نکات کی طرف ملتفت کرانا چاہ رہا ہوں، متوجہ کرانا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ازبق جو ہے امام کے خاص شاگرد، امام کے خاص صحابی، صحیح ہے، اور امیر المومنین ان کی منزلت بھی کتنی عام، یعنی بلند منزلت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ امیر المومنین امام زمانہ کو یاد کر رہے ہیں، ازبق کے سامنے بیان کیا امام کے بارے میں، چند چیزوں کو بیان کیا، ازبق نے فوراً ان کا دل چاہا، ان کا شوق ہوا کہ میں بھی اس زمانے کو کیا کروں، درک کروں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ازبق خاص تھے، انہوں نے امام کے زمانے کو درک کرنے کا شوق پیدا کیا اپنے اندر، اس زمانے میں آخری زمانے کے امام کا زمانہ درک کرنے کا شوق پیدا کرنا، اس کے لیے بڑا ایمان چاہیے تھا، سمجھ رہے ہیں صاحب؟ یعنی پہلا امام کا ہے کہ 12واں امام آئے گا اور وہ یہ کرے گا، اس کے دور میں جو ہے وہ ظلم و ستم عام ہو جائے گا، وہ آئے گا تو انصاف سے بھر دے گا، امام کا صحابی کہے کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ ان کے دور کو درک کروں، تو کوئی عام آدمی ہوگا کیا وہ؟ نہیں نا، ہے کہ نہیں؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا، اب میں تھوڑا سا اس کو اور تفصیل کے ساتھ بیان کرنا چاہوں، میں اگر آپ سے کہوں
کیا کہا 1000 سال بعد جو ہے امام زمانہ کا ظہور ہو جائے گا انشاءاللہ، آپ جو ہے وہ اس زمانے کو درک، اس زمانے میں یہ چیزیں ہوں گی، تو آپ میں سے اکثر کہیں گے ہم ہوں گے نہیں ویسے بھی، کیا سوال کریں، ہے کہ نہیں آپ؟ ہمیں تو ویسے ہی نہیں ہونا۔ لیکن اگر آپ کا غیب پر ایمان ہو، غیب پر ایمان ہو، اللہ پر ایمان ہو، آپ کہیں گے آقا میں اس زمانے کو درک کرنا چاہتا ہوں، ہے کہ نہیں؟ ایمان کا فرق نظر آیا ہے، معرفت کا فرق ہے۔ تو یہ ازبک کوئی عام آدمی تو نہیں تھے نا کہ امیر المومنین جو ہے وہ لکیریں بنا رہے ہیں زمین پر بیٹھ کر۔ اب کوئی اگر کوئی عالم دین آپ کو ایسا نظر آیا آج تک کہ جو لکیریں بنا رہا ہو زمین پہ بیٹھ کر؟ میں عالم دین کی بات کر رہا ہوں آقا، میں مرجے کی بات نہیں کر رہا، میں ایک عام عالم دین کی جس کے اوپر جو ہے وہ اپنے گاؤں کی اپنے شہر کی ذمہ داری ہو اور وہ زمین پہ بیٹھ کے لکیریں بنا رہا ہو، ایسا کبھی دیکھا آپ نے؟ میں نے تو نہیں دیکھا ابھی تک، اس مرحلے تک تو نہیں دیکھا۔ امیر المومنین لکیریں بنا رہے ہیں جن کے علوم کو پڑھ کر انسان عالم بنتا ہے، صحیح ہے؟ وہ اتنے میں ایک خاص صحابی آتا ہے، پوچھتا ہے بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دل چاہ رہا ہے کہ آپ کا یہ کرنے کا؟ کہا نہیں دل تو نہیں چاہ رہا۔ تو کیا دنیا میں رغبت ہے؟ کہا نہیں دنیا میں رغبت، تو کیا کر رہے ہیں یہ، کیا ہو رہا ہے یہ؟ کہا کہ میں اپنے بیٹے کو یاد کر رہا ہوں جو آخری دور میں آئے گا۔ یعنی محفل جم گئی نا ایک طرح سے امیر المومنین کے اور جناب ازبک کی، اور جناب ازبک کا ایک دم سے کہنا ادرکو ذالک کا زمان، یعنی گویا کہ ان کا شوق ہے، ان کو دل چاہ رہا ہے کہ میں اس زمانے کو درک کروں۔ اے ازبک ابھی آپ جو ہے وہ 100 ہجری بھی نہیں ہوئی ہے اور آج جو ہے ماشاء اللہ 1400 سے بھی زیادہ ہو گئی، کون سا زمانہ درک کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ہم بھی سوال کریں گے نا اگر ہمیں ٹائم مشین سے پیچھے کر دیا جائے اور ہم اس دورے پہنچے اور ازبک سے بولیں گے ازبک بھائی 1200 سال بعد سے آیا ہوں میں بھی، تمہیں کون سا 1200 سال مل جائیں گے؟ بولے کہ نہیں مجھے یقین ہے کہ اگر مولا کہیں گے تو مل جائیں گے۔ دیکھیں آپ ازبک ایسی تو ازبک نہیں بن گئے نا۔ علا کلن کافی اس کے اندر جو ہے وہ نکات ایسے پوشیدہ ہیں کہ وہ ازبک کا یہ کہنا کہ ادرک ذالک کا زمان یہ انسان کی مایوسی کو دور کر دیتا ہے، کہ آپ کہیں کہ مجھے نہیں پتا امام کا ظہور، آج کل تو ویسے بھی اگر آپ بہت زیادہ چھکے چوکے مار بھی لیں تو 70-80 سال کی عمر کی زندگی ہے آپ، ہے کہ نہیں آگا سب؟ اور آپ کہیں کہ ابھی تک تو میرے دادا نے نہیں دیکھا امام کو تو میں بھی نہیں دیکھ پاؤں گا، تو بس صحیح بات ختم ہو گئی، اب چھوڑو۔ نہیں، اگر ازبک جیسا ایمان ہوگا تو ہم کہیں گے نہیں ضروری ہے کہ انشاءاللہ میں ضرور امام کو دیکھوں گا، یعنی ایک شوق انسان کا ایمان جو ہے وہ اولئک خیار هذه الامه مع ابرار هذه الاثرا، یہ میرے اور آپ کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، صرف ازبک نے نہیں ہمارے ائمہ نے بھی چاہت کی کہ وہ اس دور کو درک کریں جس دور میں میں اور آپ ہیں، سمجھ رہے ہیں آگا صاحب؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس امت کے بہترین افراد ہوں گے اور اطرت کے نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ فقلت ماذا ثم ماذا يكون بعد ذلك، تو پھر کیا ہوگا اس کے بعد؟ قال ثم يفعل الله ما يشاء، اس کے بعد جو ہوگا جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ فإن له ارادات والغایات والنہایات، گویا کہ امام نے اس بات کو یہاں پر ختم کرنا چاہا کہ زیادہ ازبک کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ازبک کو بس اتنا بتایا کہ وہ یملا الارض قسطا، مطلب ان کا دل چاہنے لگا کہ میں اس دور کو درک کر لوں، اب اگر اور کچھ بتایا تو اور زیادہ دل چاہے گا کہ میں اس دور کو درک کروں۔ تو امام نے جو ہے ایک مختصر سا جواب دے کر کہ خدا کے کچھ ارادے ہیں، کچھ ہدف ہیں، کچھ نہایات ہیں، تو خدا اسی حساب سے جو ہے وہ عمل انجام دے گا۔ پانچویں روایت ہے جس کو میں یہاں پر ابھی بیان نہیں کروں گا، اس کی وجہ کیا ہے یہ آپ دیکھیے گا۔ قال ابی، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے بابا نے جابر بن عبداللہ انصاری کو سے کہا، کیا کہا؟ ان علی الیک لحاجہ، مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ کس نے کہا؟ امام محمد باقر علیہ السلام نے جابر بن عبداللہ انصاری سے، کہ جو اللہ کے رسول کے صحابی ہے۔ یہ کہنا کہ ہم صحابہ کی عزت نہیں کرتے، نا ہمارے ائمہ اہل بیت علیہ السلام بھی صحابہ کی عزت کرتے ہیں، جبھی تو ہمارے امام نے اپنے دور کے امام نے کس سے کہا؟ جابر بن عبداللہ انصاری سے کہا، کیا کہا؟ مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ فَمَتَى يُخَفَّفْ عَلَيْكَ أَنْ أَخْلُوَ بِكَ فِيهَا فَأَسْأَلُكَ عَنْهَا، کوئی ایسا وقت نکالیے کہ جس میں آپ سے تنہائی میں ملاقات کر سکوں، کچھ سوال ہے کرنا ہے، صحیح ہے؟ قال جابر، اب دیکھیں امام کہہ رہے ہیں کہ مجھے اکیلے میں ملنا ہے، فی ای الوقت احببت، آپ جس وقت آنا چاہیں میں حاضر ہوں۔ فخلا به ابی یوما، تو ایک دن جو ہے میرے والد صاحب چلے گئے جابر بن عبداللہ انصاری کے، فقال له یا جابر اخبرنی عن لوح الذي رأيته بيد فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وعما اخبرتك امي فاطمہ به ومما في ذلك اللوح مكتوب، جو آپ نے تختہ دیکھا تھا میرے کیا کہتا ہے والدہ فاطمہ کے ہاتھ میں جو اللہ کے رسول کی بیٹی ہیں، وہ جو آپ نے تخت دیکھا تھا اس تخت پہ جو لکھا تھا وہ کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیے۔ اچھا تختی کے بارے میں، احسن تو۔ فقال جابر اشہد بان اللہ لا شریک له انی دخلت علی امک فاطمہ فی حیات رسول اللہ، اللہ کے رسول کی زندگی میں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے محضر میں حاضر ہوا، فہنأتها بولادت الحسین علیہ السلام، ابھی امام حسین کی ولادت ہوئی تھی،
اور میں مبارکباد دینے کے لیے بیوی کے پاس گیا تھا. وَرَأَيْتُ فِي يَدِهَا لَوْحًا أَخْضَرَ، میں نے ہرا تخت جو ہے، تختی جو ہے بیوی زہرا کے ہاتھ میں دیکھی. ظَنَنْتُ أَنَّهُ مِنْ زَمْرَتٍ، جو زمرت سے، مجھے ایسا لگا زمرت کے پتھر سے تھی وہ. رَأَيْتُ فِيهِ كِتَابًا بَيْضَاءَ شَبِيهَةً بِنُورِ الشَّمْسِ، اس میں جو لکھا ہوا تھا مکتوب، اس کی جو سیاہی تھی وہ سورج کی روشنی کی مانند تھی. فَقُلْتُ لَهَا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي مَا هَذَا اللَّوْحُ، یہ کیا ہے تختی؟ میں نے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ سے پوچھا. اچھا، اس کے بعد اب اس روایت کو آپ جو ہے وہ مکمل کر لیجئے گا. یہ روایت کیوں میں آپ کو بیان نہیں کر رہا، اس کے آخری میں جائیے گا. قال ابو بصیر، چلیے قال ابو بصیر. اب جب روایت پوری ہو گئی، کیا کہا ابو بصیر نے؟ لو لم تسمع فی دہرک الا هذا الحدیث الواحد لکفاک. ابو بصیر بہت بڑے راوی ہیں، بہت بڑے محدث ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی پوری زندگی میں صرف یہ حدیث پڑھ لیں، یہ حدیث سن لیں تو آپ کے لیے کافی ہے. فسن ہوں، اسے سنبھال کے رکھو، محفوظ رکھو. الا عن اہل، سوائے یہ کہ ان کے سامنے ان حدیث کو بیان کرنا کہ جو اس کے اہل ہے. ہر جگہ پر اس حدیث کو بیان نہ کرنا. تو لہٰذا آپ انشاءاللہ اہل میں سے ہیں، آپ اس حدیث کو جو ہے وہ اس کی قرأت کر لیجئے گا. ہم چند بنیاد پر، وجوہات کی بنیاد پر اس کو یہاں نہیں پڑھ رہے. چھٹی روایت، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من اہل بیتی 12 محدثا، میرے اہل بیت میں سے 12 وہ ہیں جو کہ محدث ہوں گے، جن سے گفتگو ہوگی. جی، یعنی ملائکہ گفتگو کریں گے، روح القدس گفتگو کریں گے. فقال له رجل يقال له عبد الله بن زید كان اخا على علي بن الحسین من الرضاعة، یہ امام زین العابدین السلام کے بھائی بنتے تھے، رضاعی بھائی، عبداللہ بن زید. سبحان اللہ محدثا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی حیران ہو گئے. کل منکر لذالک، اس سے سبحان اللہ جو ہے، بعض اوقات ہم فضائل پہ جو ہے سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ تائید میں ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات نیچے سے آواز آتی ہے سبحان اللہ تو وہ سمجھ آتا ہے کہ نہیں یہ تائید والا سبحان اللہ نہیں ہے، بلکہ یہ سوالیہ سبحان اللہ ہے کہ ایسا انکار کر رہے ہیں. تو یہاں پر بھی اس نے سبحان اللہ کہا. اللہ کے رسول کی جب یہ حدیث سنائی گئی تو یہ سبحان اللہ کہا، لیکن یہ انکاری سبحان اللہ تھا، نہ کہ اقراری تھا. قال فاقبل علیہ ابو جعفر، امام محمد باقر علیہ السلام ان کی طرف متوجہ ہوئے. فقال له اما واللہ ان ابن امک کان کذالک، تمہارا جو رضائی بھائی ہے ماں سے وہ بھی اسی طرح سے تھا. یعنی علی ابن الحسین، یعنی امام زین العابدین علیہ السلام جو تمہارے رضائی بھائی تھے، رضائی ماں کے بھائی تھے، وہ بھی اسی طرح سے تھے. تو تم اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ جی آگے صاحب. ملائکہ سے گفتگو، وہ حیران ہو رہا تھا کہ اللہ کے رسول کی بات کیا کوئی ملائکہ سے گفتگو کر سکتا ہے؟ تو امام نے کہا تمہارا اپنا بھائی جو ہے وہ ملائکہ سے گفتگو کرتا تھا، ملائکہ ان سے گفتگو کرتے تھے، روح القدس ان کے ساتھ تھے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اس کے بعد والی روایت ہے 7ویں روایت، ان اللہ عز وجل اختار من کل شیء شیئا، ہر چیز میں سے اللہ نے ایک چیز کو اختیار کیا ہے. اختار من الارض مکہ و اختار من مکہ المسجد و اختار من المسجد الموضع الذي فيه کعبہ، یعنی زمین سے مکہ کو اختیار کیا، مکہ سے مسجد الحرام کو اختیار کیا، مسجد الحرام میں سے کعبہ کو اختیار کیا، یعنی اس جگہ کو. و اختار من الانعام اناثها، اور جانوروں میں سے کس کو؟ اناث کو جو ہے وہ، یعنی مؤنث کو اختیار کیا. وہ من الغنم الضعن، جو چھوٹے جانور ہیں ان میں سے بھیڑوں کو کیا کہتے ہیں اللہ نے اختیار کیا. وہ اختار من الایام یوم الجمعہ، دنوں میں سے یوم الجمعہ کو اختیار کیا. وہ اختار من الشہور شہر رمضان، جو کہ ابھی آنے والا ہے، اور مہینوں میں سے شہر رمضان کو اختیار کیا. وہ من اللیالی لیلۃ القدر، اور راتوں میں سے کس رات کو اختیار کیا؟ لیلۃ القدر. وہ اختار من الناس بنی ہاشم، و اختارنی وعلی من بنی ہاشم، بنی ہاشم میں سے مجھے اور علی کو اختیار کیا. وہ اختار منی ومن علی الحسن والحسین، و تکملۃ 12 اماما من ولد الحسین، اور مجھ میں سے اور علی میں سے حسن و حسین اور ان کے بعد جو ائمہ ہیں ان کو اختیار کیا. تاسعہم، ان کا جو نواں ہے، باطنہم وہو ظاہرہم، وہ ان کا باطن بھی ہے اور ظاہر بھی ہے. وہو افضلہم وقائمہم، اور ان 9 میں سے جو افضل ہے کون ہے؟ یہ جو قائم ہے. سمجھ رہے ہیں آپ سب؟ جی. قال